السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ قحط آنے کے بعد کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قحط کے بارے میں خوف کی تعبیر میں بتایا تھا کہ مصر میں قحط آئے گا، تو قحط سے کہ جو شروع کے 7 سال تھے ان میں تو بڑے اچھے حالات تھے اور خوب بارشیں بھی تھیں اور زمین میں باغات میں خوب غلہ اور فصلیں بھی بڑی اچھی ہو گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال مشکلات کے آئے تھے۔ تو جب مشکلات کے حالات آئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو کہ کنعان فلسطین میں رہتے تھے وہ بھی امداد لینے کے لیے مصر میں آئے۔ تو یہاں سے قحط کے بعد کے حالات شروع ہو رہے ہیں۔ میں پہلے آیتوں کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مضمون کی وضاحت ہو جائے گی۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے امداد لینے کے لیے۔ فدخلوا علیہ، اور ان کے پاس پہنچے۔ کن کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی مصر کے جو وزیر تھے یا مصر کے جو بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ساری ذمہ داریاں میں نے گزشتہ دروس میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب صلاحیتوں کو دیکھا اور ان کی دیانتداری کو دیکھا اور ان کی نیکی اور تقوی کو دیکھا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی اب یہ ساری ذمہ داریاں تم سنبھالو، آگے مشکل حالات بھی آ رہے ہیں، قحط پڑے گا، ساری قوم بیچاری پریشان ہو جائے گی، اس قوم کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ساری ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں اور وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں۔ تو یہ بھائی آئے مصر امداد لینے کے لیے۔ فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں، میرے وہی 10 بھائی ہیں۔ وهم له منکرون، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ فعرفهم، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یہ ملاقات 40 سال بعد ہے۔ بھائیوں کے گمان میں بھی نہیں تھا، خیال میں بھی نہیں تھا کہ یوسف ہوں گے۔ بہرحال اگلی آیت دیکھیے گا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا، جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا، ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، جب تم آئندہ ہوگے تو اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، یعنی ایک بھائی جو تمہارے ساتھ ابھی نہیں آیا اس کو بھی لے کر آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تمہیں پیمانہ بھی بھر بھر کے دیتا ہوں، یعنی سامان دینے کا جو پیمانہ ہے، ترازو ہے، کس قدر تمہیں زیادہ سامان بھی دے رہا ہوں اور تمہاری مہمان نوازی بھی کتنی کر رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ بھی نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی مت آنا، میرے قریب بھی نہیں آنا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میرا ایک بھائی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، 10 تھے جو ستیلے تھے، دوسری والدہ سے تھے، اور ایک بھائی بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگا بھائی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو بھیجا، یہ بنیامین کو نہیں بھیجا، وہ ان کو اپنے پاس رکھا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کا بہت خیال کرتے تھے۔
قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، جب ان بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف مصر کے بادشاہ کی طرف سے اصرار ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، تو وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ سنراود عنہ کہتے ہیں کہ ہم والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور کوشش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان بھائیوں کے ہاتھوں سے میرا ایک بیٹا گم ہو چکا ہے، مجھ سے جدا ہو چکا ہے، تو بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور بھائیوں کے لیے ستیلے تھے، تو بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا جو کام کرنے والے تھے، جو غلہ باندھ باندھ کر لوگوں کو دیتے تھے، کہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے دوبارہ آ جائیں۔ مصر میں جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا اس کے کچھ پیسے بھی لیے جا رہے تھے لوگوں سے، جیسے ہوتا ہے نا یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ سامان دیا جاتا ہے لیکن بہت کم قیمت میں دیا جاتا ہے، تو جو کمی ہوتی ہے وہ حکومت اپنے پاس سے پوری کرتی ہے۔ تو مصر میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب قحط آیا اور لوگوں میں بے روزگاری اور فقر و فاقہ پھیلا اور کھانے پینے میں لوگ پریشان ہو گئے، تو پھر مصر کے بادشاہ کی طرف سے غلے کی تقسیم تھی لیکن اس کے تھوڑے بہت پیسے لیے جا رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا احسان کیا کہ وہ پیسے بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دیے، تاکہ جب یہ جا کر اپنے گھر میں سامان کھولیں گے، غلہ کھولیں گے، تو پیسے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ واہ پیسے بھی واپس میں رکھ دیے، تو اس امید پر واپس آئیں گے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، چنانچہ جب یہ بھائی اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، آئندہ کے لیے ہمیں منع من الکیل، ہمیں روک دیا گیا ہے کہ آئندہ آؤ گے تو دوبارہ غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ 7 سال تک قحط پڑا تھا، 1 سال کا سامان دیا تھا، اگلے سال کا سامان لینے دوبارہ آؤ تو بھائی کو لے کر آنا۔ تو یہ بھائی 10 بھائی کہہ رہے ہیں ابا بنیامین کو ہمارے ساتھ اگر آپ نے نہیں بھیجا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ نقتل، تاکہ ہم غلہ کھانے پینے کا سودا راشن لا سکیں، مصر کے بادشاہ کی طرف سے جو تقسیم ہو رہا ہے وہ ہمیں مل سکے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا ہم اب ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا تھا بھائیوں نے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم پر اعتماد کریں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر کیا کہنا چاہیے 58 سے ترجمہ کیا ہے، تقریباً 63 تک کا، آیت نمبر 63، 58 سے ترجمہ شروع کیا ہے 63 تک کا۔ ترجمے سے کچھ نہ کچھ بات واضح ہو گئی ہوگی، اب میں تشریح شروع کرتا ہوں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، ان آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے اور مصر میں وہ حالات آ چکے ہیں کہ قحط پڑ چکا ہے اور لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، تو مصر کے بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ غلے کا انتظام اپنے پاس کر کے رکھا ہوا تھا، تاکہ اطراف کے جب لوگ جو کہ قحط اور فاقے کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں تو بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ملک کے مقتدر لوگ مقتدر جو ہوتے ہیں صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی کھانے پینے کی ضروریات کا بندوبست کریں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ضروریات کے بندوبست کے لیے یعنی لوگوں کے کھانے پینے کی بندوبست کے لیے بہت زیادہ راشن اپنے پاس پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب قحط پڑے گا اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کی مشکلات کا سامنا ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو دیں گے، اپنے پاس سے دیں گے، یہ حکومتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ باہر جب یہ قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ کنعان فلسطین کا ایک حصہ ہے،
فلسطین کا ایک حصہ ہے جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، کنعان. اور یہ وہ جگہ ہے کنعان جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا وہ یعنی علاقہ ہے، آبائی علاقہ کہیں، نبیوں کا علاقہ کنعان، فلسطین. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جہاں رہائش تھی، تو اس قحط کے اثرات صرف مصر میں نہیں تھے، دور دراز تک پہنچ گئے تھے. تو جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش تھی وہاں بھی قحط پڑا، لوگوں کے کھانے پینے کی مشکلات کا سامنا ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک کنعان علاقے میں کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بڑا سخی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. ان کو نہیں پتا یہ ہمارا بھائی ہے، ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ بچپن میں جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا آج وہ مصر کا بادشاہ بنے، یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جس چیز کو دنیا میں دبایا جاتا ہے اللہ اسی چیز کو اٹھاتے ہیں. آج اگر کوئی کسی کو دبا رہا ہے اور دوسرا صبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں دکھائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سوچ بھی نہیں تھی کہ مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی ہوگا جس کو اپنے کنویں میں ڈال دیا تھا، اپنے باپ سے جدا کر دیا تھا. تو ان کو معلوم چلا کہ مصر کا کوئی بادشاہ ہے جو بڑا سخی ہے اور جو بھی ضرورت مند اس کے پاس پہنچتا ہے تو بہت تھوڑے سے پیسے لیتا ہے اور بہت بڑا راشن دے دیتا ہے. یعنی ایک آدمی سے 1000 روپے لیے جائیں اور اس 1000 میں 10 کلو چاول، 10 کلو چینی، 3 کلو گھی، آٹا، 10 کلو آٹا اور نمک مسالے سارے راشن میں بھر کے دے دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا، یعنی بہت تھوڑے سے پیسوں پر بہت بڑا راشن مل رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام ایسے ہی کر رہے تھے کہ تھوڑے پیسے لے رہے تھے اور بہت زیادہ دے رہے تھے تاکہ پیسوں سے مزید کچھ خریدا جا سکے اور کچھ پیسے حکومت اپنی طرف سے ملا لے. تو یہ بھائی بھی اپنے والد کے مشورے سے جانے کی والد صاحب سے اجازت مانگی اور قانون یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کو ایک راشن دیا جائے گا، کہ ایک کو 2 نہیں دیے جائیں گے. یعنی کوئی یہ کہے میرے ایک بھائی گھر میں ہے، میرے گھر میں 2 بھائی ہیں، نہیں، جتنے آئیں گے اتنے ہی راشن ملیں گے. اگر 10 آئیں گے تو 10 راشن ملیں گے، 5 آئیں گے تو 5 راشن. 10 کے 10 بھائی مصر پہنچے اس امید پر کہ ہم 10 جائیں گے تو 10 راشن لے کر آئیں گے اور اگر ہم 5 گئے تو 5 راشن ملیں گے. چنانچہ جب یہ مصر پہنچے ہیں راشن لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہو رہے ہیں. جب یہ مصر میں محل میں داخل ہوئے تو فعرفہم مطلب پہچاننا، وہم لہو منکرون، منکر مانے نہ پہچاننا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذہانت اور بصارت سے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں. اور بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے تو بچپن میں 6 اور 7 سال کی عمر میں جس کو کنویں میں ڈال دیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا کہاں ہے کدھر ہے. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ مصر کا بادشاہ بنا دیا. یعنی جس کو ہم ترقیوں سے روک رہے تھے، دبا رہے تھے، اس کی کامیابیوں میں رکاوٹ بن رہے تھے، اللہ نے اس کو کیا مقام دینا تھا. اللہ نے اس کو، تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو ترقیوں سے روکنا چاہا، اللہ نے وہ ترقیوں کا مقام ان کو دے دیا. اور دوسری چیز کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بہت بڑا مقام دینے سے پہلے تھوڑی سی مشکلات اور حالات اور تکالیف سے گزار کر ایک بڑا مقام دیتے ہیں. یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا. 2 رکاوٹیں آتی ہیں. ایک تو اپنوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، اپنے ہی حاسد اور دشمن بن جاتے ہیں. بسا اوقات انسان کسی اچھے کام کی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی حاسد اور دشمن بن جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے پنگا لینا چاہیے، نہ ان سے ٹکر لینی چاہیے، نہ ان کی بات کا جواب دینا چاہیے. خاموشی سے اپنے مقصد کی طرف چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک وقت میں انشاءاللہ کامیاب کر دیں گے. اور دوسری، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں. ان تنگیوں اور مشکلات سے گزار کر اللہ تعالیٰ ایک مقام دیتے ہیں تاکہ قدردانی بڑھ جائے. میں نے پہلے بھی گزشتہ دروس میں یہ بات عرض کی تھی کہ والد کی کمائی ہوئی دولت اور اس کی محنت سے لگائی ہوئی فیکٹری کی سیٹ پر جب بیٹا جا کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں وہ قدر نہیں ہوتی جو والد کو خود اس چیز کی قدر ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بیٹے کی کوئی محنت نہیں ہے اور والد محترم کی زندگی کی محنت ہے، خون پسینہ ہے، رات دن ہے. اور بیٹے کا کیا ہے، اٹھا جوان ہوا جا کر ابا کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. تو ابا
کو اپنی چیز کی جتنی قدر ہوگی بیٹے کو اتنی قدر نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کس محنت سے کس خون پسینے سے بنی چیزیں بنائی ہیں. بھارت تو میں نے یہاں پہ دو باتیں کہیں، ان دو باتوں کو بڑی بڑی اہم باتیں ہیں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیں مشکلات بسا اوقات انسان ترقی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی اس کے چور اور حاسد بن جاتے ہیں، اپنے ہی اس کے حاسد اور دشمن بن جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنے سفر کی طرف رواں دواں رہنا چاہیے، اپنے حاسدین کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ایک وقت میں یہ سارے حاسد نیچے رہ جائیں گے، یہ دشمن نیچے رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کا سفر طے کر کے اوپر بٹھا دیں گے. ایک بات. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کری کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا مقام دینے سے پہلے اس کو کچھ تکلیفات سے گزارتے ہیں، کچھ دشواریوں رکاوٹوں مشکلات سے گزارتے ہیں، تاکہ جب اس کو وہ بڑا مقام ملے تو اس کے اندر قدر بھی تو ہو، شکر بھی تو ہو، احساس بھی تو ہو، اور غریبوں کا خیال بھی تو ہو کہ میں بھی ایک وقت میں غریب تھا، آج اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. امیر آدمی بچپن سے امیر ہی ہو، اچھا ہی کھاتا ہو، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا غلامی کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا جیل کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ گھر سے باہر رہنے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو شروع سے ہمیشہ اچھا پلا، اچھا کھایا، اچھا پیا، اس کو کیا پتا؟ لیکن ایک غریب آدمی جس نے جیل کی ٹھوکریں بھی کھائیں اور کنویں کے اندر بھی پڑا رہا اور غلامی کی زندگی بھی گزاری اور والدین سے بھی دور رہا، اپنے گھر سے بھی دور رہا، کبھی کھایا کبھی نہ کھایا، کبھی پہنا کبھی نہ پہنا، اب اس کو اللہ ایک مقام دے رہا ہے تو اس کے دل میں چیزوں کی قدر زیادہ ہوگی، اس کے دل میں چیزوں کی قدر زیادہ ہوگی، اور اس کے دلوں میں غریبوں کا احساس بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے غریبی کی زندگی گزاری ہے. اس کے دلوں میں قیدیوں کا خیال بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ خود قید میں رہا ہے، بے گناہ قید، جرم نہیں تھا قید. اس کے دلوں میں گھر سے باہر رہنے والے بے ٹھکانہ لوگوں کا احساس بھی زیادہ ہوگا جن کا گھر نہیں ہے. دیکھیں کتنی اہم باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے یہ باتیں کہلوا رہے ہیں کہ احساس بڑھتا ہے. مشکلات سے گزر کر جب انسان کسی مقام تک جا کر بیٹھتا ہے تو احساس بڑھتا ہے کہ یار میں بھی ایک وقت تھا، ایسا تھا، اللہ نے آج مجھے یہ مقام دیا ہے تو میں ان لوگوں کا خیال کروں جو بیچارے آج مشکلات میں ہیں. کھاتے پیتے لوگوں کو کیا پتا کہ بھوکوں کا کیا حال ہوتا ہے، نرم اور گرم بستروں میں سونے والوں کو کیا پتا کہ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہ چیز کب پتہ چلتی ہے؟ جب انسان پر تھوڑی بہت خود آ جاتی ہے. اللہ سے مانگنی نہیں ہے بھائی، اللہ سے مانگنی نہیں ہے، اللہ دے ہمیشہ عافیت، اللہ دے ہمیشہ عافیت، چین، سکھ. لیکن اگر یہ حالات آ جائیں تو میں نے دو باتیں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کبھی جب کوئی ترقی کا مقام دیتے ہیں تو اپنے لوگ حاسد بن جاتے ہیں، لیکن وہ حاسد کچھ کر نہیں پاتے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی مشکلات سے گزارتے ہیں تاکہ چیزوں کی قدر ہو، چیزوں کی قدر ہو، اور دوسرا احساس ہو غریبوں کا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو نہیں پہچانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانے، فعرفہم، پہچان لیے، وہم لہ منکرون. وہ کیسے پہچانتے؟ ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ بھائی کو ہم نے یہ کرا وہ آج اتنا بڑا بن گیا. اب جب یہ بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے، تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، کتنے بھائی ہو، والد کا کیا نام ہے. جب یہ سارے سوالات کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں، یہ میرے ہی بھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اطمینان کے لیے مزید سوالات کیے. دیکھیں ویسے تو ان کو اطمینان ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اطمینان کے لیے انہوں نے مزید سوالات کیے تاکہ پختہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ میرے ہی بھائی ہیں. چنانچہ پختہ یقین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے چند سوالات کیے کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کتنے بھائی ہو. بھائی ہم 12 بھائی تھے، 2 بھائی اور کا ہے، تم تو 10 ہو، ایک بھائی ابو کے پاس ہے، ایک اور کا ہے وہ بچپن میں کہیں گھوم ہو گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں. حیرانگی کی بات سنیں، کتنی اہم بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی ہیں. تو 10 کیوں آئے، وہ کیوں نہیں آئے 2؟ تو کہا کہ ایک بھائی تو ابو کے پاس ہے، ابو چھوڑتے نہیں اس کو. کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ گم ہو گیا تھا بچپن میں، تو ابو اس کو اب چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ میرے ہی بھائی ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اپنے باپ سے مجھے دور کیا تھا، اپنے گھر سے مجھے دور کیا تھا، گھر سے بے گھر کیا تھا، وطن سے بے وطن کیا تھا، غلامی اور مجبوری اور کی زندگی میں مجھے دھکیلا تھا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا اکرام دیکھیں، اکرام کیا اکرام تھا. روایت میں آتا ہے کہ شاہی محل کے جو دوسرے کارندے تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، ان سے کہا ان کا اکرام کرو، ان کو محل میں ٹھہراؤ، اچھا رہن سہن، اچھا ٹھکانہ دو، اچھا، یعنی محل، یہ شاہی مہمان ہے، شاہی مہمان ہے. ان بھائیوں کو نہیں پتا یہ ہمارا اکرام اتنا کیوں ہو رہا ہے. وہ متاثر ہونے کہ یار بادشاہ ہمارا اکرام اتنا کر رہا ہے،
ان کو کیا پتا نہیں تمہارا یہ بادشاہ ہے، بھائی ہے تمہارا یوسف جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا. تو بھائی بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو شاہی مہمان بنایا. ان کا اعزاز، ان کا اکرام کیا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے آرام سے اور ان کا سامان تیار ہو رہا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا سامان تیار کرنے والوں سے کہ ان کے غلے راشن باندھو، سب کے راشن باندھو، ایک ایک 10 بھائی تھے 10 راشن باندھو. ولما جہزہم بجہازہم، جب سارا سامان تیار کروا دیا تو اب بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جو تمہارا ایک بھائی آیا نہیں ہے نا اس کو بھی اگلی دفعہ جب راشن لینا ہوگے نا تو اس کو بھی لے کر آنا، کیونکہ ایک راشن ظاہر سی بات ہے 1 سال چلے گا، 6 مہینے چلے گا، 7 سال تھوڑی چلے گا. یہ قحط تو 7 سال کا تھا نا. یہ جو قحط سالی آئی تھی، زمین بارشوں کا رک جانا، زمینوں کا خشک ہو جانا، غلوں کا نہ اگنا، گندم اور چاول اور کی فصلوں کا نہ ہونا، آٹے کے نہ ہونا، یہ سب کچھ کیا تھا 7 سال کے لیے تھا. اور راشن تو ظاہر سی بات ہے 6 مہینے سال کے لیے ہی تھا. تو دوبارہ انہوں نے آنا تھا، بار بار راشن لینے دوبارہ آنا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جب اگلی دفعہ آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا جس کو تم لائے نہیں ہو. اور فرمایا کہ جب تم اس کو لے کر آؤ گے پھر کیا فرمایا، الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہیں کتنا بھر بھر کے راشن باندھ رہا ہوں، تمہارا کتنا اکرام اور اعزاز کیا میں نے، تمہیں شاہی مہمان بنایا اور تمہارا سامان دیکھو کتنا بھر کر میں نے تیار کیا ہے، وانا خیر المنزلین، اور تمہاری کیسی زبردست میں نے مہمان نوازی کی ہے. یہ سب باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اگلی دفعہ جب یہ آئیں تو بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کو لے کر آئیں. یقینی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کی یاد آ رہی تھی. یہ 10 بھائی تو ستیلے تھے اور انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ تو واضح ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اگلی دفعہ بنیامین بھی آئیں. تو بنیامین کو لانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سامان کیسا زبردست تمہارا تیار کرایا ہے اور کتنا بھر بھر کے تمہیں میرا راشن دیا ہے اور کس قدر تمہارا اعزاز اور اکرام کیا ہے. اپنے ساتھ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو بھائی کو بھی لے کر آنا اور اعزاز کروں گا اور اکرام کروں گا اور مہمان نوازی کروں گا. اب یہ بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں تھوڑی سی دھمکی بھی لگا دی کہ اگر نہ لائے تو میرے پاس نہ آنا، راشن نہیں دوں گا، لے کر آنا اس کو. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے، بنیامین کو لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کوئی غلہ نہیں ملے گا تمہیں، کوئی غلہ راشن نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میں اپنے پاس تمہیں کوئی ٹھکانہ دوں گا، نہ اپنے پاس تمہیں بھٹکنے دوں گا، نہ اپنے قریب آنے دوں گا. اب یہ بھائی قالوا سنراود عنہ اباہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ضرور اپنے والد صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ والد کا اعتماد یوسف علیہ السلام کو گم کرنے کی وجہ سے ان 10 بھائیوں پر سے ہٹ چکا تھا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، ضرور لے کر آئیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لے کر آنا، ہم ضرور لے کر آئیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، وقال لفتیان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے جن لوگوں کے ذمہ لگایا تھا راشن باندھنا ان سے کہا کہ یہ جو جمع پونجی لے کر آئے نا، یہ جو اپنے ساتھ پیسے لے کر آئے نا، پیسے تھوڑے بہت پیسے، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ 1000 روپے کی مثال ہے، 1000 روپے کا 3000 روپے لے رہے تھے اور 5000 روپے کا راشن دے رہے تھے. تو کچھ پیسے حکومت زیادہ پیسے اپنے پاس سے ملا رہی تھی اور تھوڑے سے پیسے لے. حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کیا کیا کہ جو سامان باندھنے والے لوگ تھے، نوکر تھے، ان سے کہا کہ یہ پیسے بھی سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ جائیں گے اپنے گھر پہنچیں گے غلہ کھولیں گے تو پیسے دیکھیں گے تو اور خوش ہوں گے کہ واہ مصر کے بادشاہ نے تو ہم پر احسان کر دیا. تو پھر یہ اگلے سال دوبارہ لازم آئیں گے اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں گے. تو یہ ساری کوشش حضرت یوسف علیہ السلام کی اس لیے تھی کہ دوبارہ آئیں اور بھائی کو بھی لے کر آئیں. اب کیا کیا، وقال الفتیان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے ایک سامان میں واپس رکھ دیں، تاکہ لعلہم اذا انقلبوا الى اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں کہ واہ پیسے واپس رکھ دیے، اور دوبارہ لعلہم یرجعون، پھر دوبارہ آئیں گے کہ بہت اچھے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، مصر کے بادشاہ ہیں، احسان کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کس قدر احسان کر رہے ہیں، راشن بھی خوب دے رہے ہیں اور بھر بھر کے دے رہے ہیں، اور پیسے بھی واپس لوٹا دیے اور کہا اپنے بھائی کو لے کر آؤ کہ اور زیادہ راشن دوں گا. یہ سارے احسانات حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور ایک دفعہ بھی ایک جھلک بھی نہیں دکھ رہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں غصے کا اظہار کر رہے ہوں کہ تم نے میرے ساتھ اس وقت یہ کیا تھا میں تمہیں راشن نہیں دوں گا، تم نے میرے ساتھ اس وقت یہ کیا تھا میں تمہیں شاہی مہمان نہیں بناؤں گا، تم نے میرے ساتھ اس وقت یہ کیا تھا میں تمہیں ڈبل پیسوں کا راشن دوں گا. کچھ بھی نہیں کیا.
یہ ہے، یہ میں نے آپ سے گزشتہ دروس میں بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ اخلاق حسنہ کی اعلیٰ مثال ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قدر اچھائی کرنا کہ برائی کا پتہ بھی نہ چلے، برائی کو بھول جانا. یعنی ایک آدمی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو اور ہم اس کو برا وقت آیا، ہم اس کے ساتھ اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ برائی کا احساس ہی نہیں ہے، برائی کا احساس ہی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کس قدر اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کیا، تو واپس سامان میں رکھ دیا اور سامان میں پیسے بھی رکھ دیے اور کہا کہ ہو سکتے سامان دے کر واپس آئیں گے. اب یہ بھائی اپنے گھر پہنچے. فلما رجعوا الی ابیہم، ان کا گھر کہاں تھا؟ فلسطین میں، کنعان. فلما رجعوا الی ابیہم، اپنے والد کے پاس پہنچے. قالوا یا ابانا، اپنے والد سے کہا منع منا الکیل، مصر کے بادشاہ نے ہمیں کہا ہے، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا ہے. یا ابانا، اے ہمارے ابا. منع منا الکیل، مصر کے بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ غلہ لینے میرے پاس آؤ گے تو فارسل معنا اخانا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. نقتل، تو غلہ ملے گا، تو غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. نقتل، تاکہ ہم غلہ لے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. دیکھیں وہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ شروع کی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی اپنے ابا سے جدا کرنا چاہ رہے تھے، دور کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا تھا لہو لحافظون لناصحون، ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو ان کے بھائی ہیں، ہم تو ان کے مخلص ہیں، ہم تو ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے. اور یہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب ان کا ارادہ کوئی برا نہیں ہے، پہلے تو ارادہ برا تھا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا ہم ان کی ضرور حفاظت کریں گے، ہم ان کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں لیکن ہم ان کی حفاظت بہت زیادہ کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کیا نام ہے اپنا، حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد اور بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کو کیا نام ہے اپنا ان سے والد سے دور کر دیا تھا، اس واقعے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے. لیکن اب کی دفعہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی تھی کہ آئندہ آؤ گے تو بنیامین کو لے کر آنا، تو یہ آج کے درس الحمدللہ یہاں مکمل ہوا. آئندہ درس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ان بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھیجا تو کس طرح بھیجا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.